ایک ایک رپورٹ ان 70 سے لے کے پونے 200 ملکوں کی حکومتوں کو ان کے نمائندوں نے بھیجی ہوئی ہے. 20 دنوں میں ان دنیا کے تمام ملکوں کی ایجنسیوں نے بالکل انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد. تو بھائی ملک کا چیف ایگزیکٹو کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے ساڑھے پلے کچھ نہیں چھڑیا. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. CFR کاؤنسل آف فارن ریلیشنز امریکی تھنک ٹینک نے ایک بھارت کی گرتی ہوئی ساکھ کے اوپر تہلکہ خیز رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے. اس کے متن پر بات کریں گے. اور دوسری طرف ISPR کے مطابق فتنۃ الہندوستان یعنی 4 بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے. کامیاب ترین آپریشن جو ہے یہ ہوا ہے. ان بیٹس پر بات کرتے ہیں. انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. چوہان صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا. سب سے پہلے کہ ان ایشوز کی طرف جائیں. آج پرائم منسٹر آف پاکستان دورے پر پہنچ گئے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے ٹرکی کا وزٹ کیا، ایران کا کیا، اور آج وہ تاجکستان میں موجود ہیں. جوائنٹ پریس کانفرنسز ہم نے دیکھی. اس دوران بڑے اچھی اسٹیٹمنٹس، بڑی پازیٹیو اسٹیٹمنٹس بھی سامنے آئیں. آپ اس تمام تر دورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس وقت پوری دنیا کے اندر پوسٹ وار ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں انڈیا اور پاکستان کی. انہوں نے اپنی طرف سے ایک پارلیمنٹیرین کا پورا مختلف وفود بنائے کہ وہ پوری دنیا میں جائیں اور جا کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ 22 اپریل سے لے کے 15 مئی تک کیا ہوا. دوسری طرف ہم نے بھی اپنے پارلیمنٹیرینز کی جناب وفود بنائے، اور خصوصاً ہمارا وزیر اعظم، ہمارا نائب وزیر اعظم اور ہماری جو الائڈ پارٹی ہے جناب پیپلز پارٹی، اس کے چیف جناب آپ کے بلاول زرداری صاحب. وہ اب پاکستان کا جو وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم جہاں پہ جا رہا ہے، لوگ اپنا سینہ کھول کے، ہاتھ کھول کے سر پہ بٹھا رہے ہیں، پلکوں پہ سجا رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں. اور ہمارا ملک کا وزیر اعظم جب لوگوں کی مختلف ملکوں میں جا رہا ہے تو وہاں کے وزیر اعظم اور وہاں کے صدر خود بیٹھ کے ساری ڈیٹیل جب پوچھتے ہیں کہ یار ہوا کیا 6 اور 7 کی رات کو، اور جناب آپ کی جناب 15 کی رات کو، اور کیا کہتے ہیں 9 اور 10 کی رات کو، تو وہ جب بتاتے ہیں تو پھر سارے سر دھنتے ہیں. کیوں؟ عریج صاحبہ، آپ کی اور پوری پاکستانی قوم کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ گلوبل ولیج ہے. یہ دنیا بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پر ہر ملک کے اندر ہر دوسرے ملک کی ایجنسی پراپر طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے آج کل. بالکل ایسا ہی ہے. اور خصوصاً جو آپ کے ٹاپ کلاس کے 60-70 ملک ہیں نا، 150 ملکوں میں سے یا 170-80 ملکوں میں سے جو امپورٹنٹ ترین 60-70 ملک ہیں، ان کی ایجنسیاں ان باقی ملکوں کے اندر ہر حال میں ایکٹیولی موجود ہوتی ہیں. بالکل بالکل ہوتی ہیں. اور وہ ایک چیز کی رپورٹ صرف اپنے ملک سے متعلقہ نہیں کہ پاکستان اگر ارجنٹائن کے اندر جناب اس کی جناب انڈر کور ایجنٹس موجود ہیں ایجنسیوں کے اور جناب سفارتی ڈپلومیٹک، تو وہ صرف اپنے ملک کے حوالے سے ارجنٹینا میں کوئی ایکٹیویٹی ہوگی تو وہاں سے رپورٹس بھیجیں گے. نہیں، ارجنٹائن کے جناب برازیل کے ساتھ، ارجنٹائن کے جناب امریکہ کے ساتھ، ارجنٹائن کے کمبوڈیا کے ساتھ کوئی لینا دینا ہوا، رپورٹ آتی ہے پاکستان کے اندر کہ یہ اس ملک کے اندر جہاں پہ میری پوسٹنگ ہے یہ معاملات ہوئے. سر، یہ جو آپ کی 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک کی جو سارا وقوع، سارے معاملات، ساری جنگ، سارا لڑنا، سارا جھگڑنا، سارے معاملات، سارے وارفیئر، سارے جناب آپ کا S-400، آپ کے جناب رافیل، آپ کے جناب JF تھنڈر، آپ کے بم، آپ کے دھماکے، آپ کے میزائل، آپ کے طیارے، آپ کا اڑنا، آپ کا لڑنا، آپ کا جھگڑنا، ایک رپورٹ ان 70 سے لے کے پونے 200 ملکوں کی حکومتوں کو ان کے نمائندوں نے بھیجی ہوئی ہے. کون جیتا، کون ہارا، کس نے منہ کالا کیا، کس نے منہ کالا کروایا، کس کی ٹیکنالوجی تر گئی، کس کی ٹیکنالوجی بڑھ گئی، کون سینہ تان کے کھڑا ہے انڈیا پاکستان میں سے، کون سر جھکا کے کھڑا ہے، کون جناب اپنے ملک کے اندر جناب حکومت تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، کون سی حکومت جناب سینہ تان کے جناب اپنے ملک کی عوام کے سامنے سرخرو ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہر ملک کے یہاں کے آفیشلز نے
یہاں کی ایجنسی جو ان کی ملکوں کی ہے انہوں نے رپورٹ دی ہوئی ہے. میں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے نا آج ہم آج طے کر لیتے ہیں جی چھوڑ دو انڈیا, چھوڑ دو پاکستان, چھوڑ دو شہباز شریف, چھوڑ دو مودی, چھوڑ دو جے شنکر, چھوڑ دو ساگار, چھوڑ دو خواجہ آصف, چھوڑ دو جناب راجناتھ سنگھ, چھوڑ دو ISI, چھوڑ دو انڈین را, چھوڑ دو پاکستان کا میڈیا, چھوڑ دو انڈین کا میڈیا, مٹی پاؤ ساروں پہ. آپ دنیا کی بھائی جان, امریکہ کی, برطانیہ کی, فرانس کی, جرمنی کی, ٹرکی کی, آذربائیجان کی, چائنا کا, رشیا کا, ملیشیا کا, انڈونیشیا کا, قطر کا, UAE کا, سعودی عرب کا, ایران کا, آپ ان کا میڈیا, ان کی حکومتیں, ان کی ریاستیں, ان کی ایجنسیز, ان کی رپورٹیں پڑھ چلو رک جاؤ. سر پچھلے 20 دنوں میں ان دنیا کے تمام ملکوں کی ایجنسیوں نے بالکل انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد, بالکل بالکل بالکل, ساروں نے کہا پاکستان لٹ کے میلہ لایا, ساروں نے کہا پاکستان جنگ جیت گیا, تو بس ختم, معاملہ ہی ختم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جو مرضی کریں انڈین میڈیا سارا دن ٹر لگا رہے, گورو فاریا, GD بخشی, یہ جتنا مرضی جناب برج خلیفہ اور K2 کی پہاڑی پہ چڑھا دیں جناب مودی کو اور BJP کو, بھائی جان حاصل وصول بابا جی کا ٹھلو. اچھا یہ جو ایک رپورٹ آئی ہے چوہان صاحب, پاکستان کے ہاتھوں جنگ ہارنے کے بعد اب اچھا یہ جو چوہان صاحب تجزیہ عوامی سٹائل میں کرتا ہوں. اب دو چیزیں ہیں, یا تو میں ٹیکنیکل ٹرمینالوجی استعمال کروں, جنگی, پولیٹیکل, سوشل, میرا سٹائل ہے عوامی انداز میں جٹکی طریقے سے لوگوں کو بتاؤ ریالٹی. جو میں نے آج کنکلوژن نکال دیا نا, دونوں سائیڈڈ کی ساری چیزوں کو آپ ٹھپ دیں. آپ صرف باقی دنیا, میں نے 15 سے 20 ملک گنوائے ہیں, صرف آپ انہی کا میڈیا, انہی کی ایجنسیاں, انہی کی ریاستیں, انہی کی حکومتیں, ان کے منہ سے جناب اس ایشو کے اوپر پاک انڈیا وار کے حوالے سے رائے لے لو, تو پتہ چل جائے گا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. اچھا یہ جو CFR کی ایک رپورٹ آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہاتھوں جنگ ہارنے کے بعد مودی اب سفارتی جنگ بھی ہار گیا اور جنوبی ایشیا نے بھارت کو جو ہے وہ مسترد کر دیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کو؟ اصل مسئلہ تو کیا ہے, یہ CFR جو ہے نا, کونسل آف فارن ریلیشن, ایک بڑا مشہور, بڑا اتھینٹک ایک ان کا جناب تھنک ٹینک ہے امریکہ کا, اور خصوصاً یہ جنوبی ایشیا کے حوالے سے نا یہ مختلف تھیسز, مختلف ریسرچ پیپرز جو ہے نا یہ جاری کرتے رہتے ہیں. بالکل کرتے رہتے ہیں. انہوں نے اب یہ 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک نا پورا کنکلوژن انہوں نے نکالا اپنی اس رپورٹ کے اندر. میری انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے کوئی 70 ملکوں کے حوالے سے ڈیلیگیشنز تیار کیے, 55 ملکوں نے ریفیوز کر دیا انڈین ڈیلیگیشنز کو کہ پائی جی اسی تو ملنا ہی نہیں, اسی تو ملنا ہی نہیں. انہوں نے صاف انکار کر دیا ان کی راس لیلا سننے سے کہ تم جھوٹ کے اوپر مبنی راس لیلا آ کے بیان کرو گے, آپ نہ ہی آؤ تو اچھا ہے. یہ میری انفارمیشن ہے, یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے کہ میں بینگ پاکستانی کوئی جناب وارفیئر پروپیگنڈا یا میڈیا جناب پروپیگنڈا کرو, یہ ریالٹی ہے. بالکل اسی میں اگر آپ کے CFR نے یہ دی ہے نا ساری رپورٹ, بالکل ٹھیک ہے, سفارتی محاذ پہ یہ فارغ ہو گئے, بالکل فارغ. وہ ادھر سے ہی فارغ ہو گئے تھے کہ جب مودی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پاکستان پہ ٹھکانوں پہ دہشت گردی کے حملہ کیا, پاکستان نے ہمارے پہ ہی حملہ کر دیا. پیچھے رہ گیا, آپ بتاؤ نا پیچھے کچھ رہا نہیں, کچھ بھی نہیں رہا. اور بھائی ملک کا چیف ایگزیکٹو کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے ساڑھے پلے کچھ نہیں چھڑیا, اپنے منہ سے بتا رہے ہیں, پھر ہمیں جا کے بتانے کی کیا ضرورت. اچھا باقی ابھی تک آپ کا پہلگام واقعے کی کوئی انویسٹیگیشن کی ابتدائی رپورٹ بھی نہیں تیار ہوئی, پریلیمنری رپورٹ بھی نہیں تیار ہوئی. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR ہوتی ہے نا, اس طرح کی کوئی ایک پہلی کنکلوژن بھی انہوں نے ابھی تک نہیں تیار کیا, انویسٹیگیٹو رپورٹ نہیں کی. تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے, تم جا کے ملکوں دنیا کے جگہ جگہ ملکوں میں جا کے کیا ٹکرے مارتے پھر جاؤ. دوسری طرف آج میں ایک انکشاف آپ کے سامنے کروں گا. ہم نے بڑی دفعہ اس آزاد ڈیجیٹل پہ
میں نے بھی, میرے باقی لوگوں نے بھی, دوستوں نے بھی یہ ساری چیزیں رکھی. آج پاکستانی قوم سن لے, جس طریقے سے نقد کوکا کی تحریک میں 3 سال سوشل میڈیا وارفیئر رہی, اسی طریقے سے انڈیا بلوچستان کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا وارفیئر پاکستان کے خلاف اس نے لانچ کی ہوئی ہے. بالکل. وشال چندر نامی ایک لڑکا ہے, وشال چندر, کمرو گاؤں ہے, اچھا, تحصیل سنگلا ہے, کنور ضلع ہے, ضلع کنور, ہماچل پردیش ریاست ہے. وہاں کا رہنے والا, صوبے دار میجر کا بیٹا, لوور مڈل کلاس سے اس کا تعلق. جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے اس نے جناب ماسٹر کیا میس کمیونیکیشن میں. 2017 میں اس نے را کے انفارمیشن وارفیئر ٹاسک گروپ کو جوائن کیا 2017 میں. 2018 میں اسے بلوچستان کی انسرجنسی اور نام نہاد آزادی کی جو پلان تھا اس میں میڈیا وارفیئر کا ہیڈ لگایا گیا. اچھا. 2019 20 21 22 23 24 اس وشال چندر نے پورا ایک نیٹ ورک بنایا سوشل میڈیا کا بلوچستان کے نام پہ. اپنا نام اس نے رکھ لیا فاطمہ بلوچ. اچھا, مجھے بھی, میں بھی نا پچھلے 1.5 سال سے فاطمہ بلوچ کی نا زہریلے پاکستان کے خلاف, پاکستان کی فوج کے خلاف میں ٹویٹس دیکھتا تھا تو میں سر پکڑ کے بیٹھتا تھا کہ یار یہ کون ہے. مجھے سمجھ تو آتی تھی کہ یہ یا موساد کا ہوگا یا انڈین را کا ہے یہ بندہ. فاطمہ بلوچ کے نام سے, اور دوسرا اس نے اکاؤنٹ بنایا. اچھا. بلوچستان فیکٹس. آپ نے بھی جو ہے نا سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, بالکل. فاطمہ بلوچ بلوچستان فیکٹس. اس کے نیچے اس نے سوشل میڈیا بوٹ اکاؤنٹس, ابھی جو بوٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا, یہ ٹرمنالوجی تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے, پاکستان کی عوام کو سمجھ آ جانی چاہیے. آج جو میں آپ کے سامنے کچھ رکھوں گا, یہ بوٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں آپ کے پری ڈیفائنڈ آٹومیٹڈ پروگرامز ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا ایپس, فیس بک, ایکس اکاؤنٹ اور انسٹا, ان 3 اور ٹک ٹاک 4 اکاؤنٹس, ان کے اندر آٹومیٹیکلی پوری ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹس کی تشہیر, اکاؤنٹس کی پوسٹ کی لائکنگ, پوسٹ کی کمنٹنگ اور جناب آپ کی پوسٹ کو ویو کرنا, یہ ایسے آٹومیٹڈ پروگرامز ہوتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا میں فٹ کر دیے جاتے ہیں. اس کے تحت نیچے آپ کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ڈمی. اچھا. ہاں. ہر بوٹ کے ساتھ آپ کے 5,000 10,000 20,000 40,000 50,000 1 لاکھ آپ کے ڈمی اکاؤنٹس ہوں گے. ان کو پروگرام پورا دیا ہوتا ہے آٹومیٹڈ کہ جو اینٹی پاکستان, اینٹی فوج, پرو تحریک انصاف, پرو BLA, پرو جناب آپ کی مہارنگ لانگو, پرو آپ کا جناب مجید بلوچ, پرو چچا قدیر بلوچ, پرو انڈین را, ٹھیک ہے جی, فلا فلا فلا, پرو اینٹی پاکستان ریاست, پرو اینٹی پاکستان سیولائزیشن. اسی طریقے سے پاکستان کی پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اینٹی کوئی چیز بھی پوسٹ ہوگی نا, یہ 5,000 10,000 20,000 30,000 50,000 اکاؤنٹس, جعلی اکاؤنٹس کے جو بوٹس ہیں نا, وہ ٹھک 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 کر کے آٹومیٹیکلی اس کی لائکنگ, اس کی کمنٹنگ, کمنٹس بھی آٹومیٹک انہوں نے جنریٹ کیے ہوتے ہیں. یہ جو ننگی گندی گالیاں فیاض الحسن چوہان سمیت جو پاکستان کا درد رکھتا ہے, جو پاکستان کا جذبہ رکھتا ہے, جو دھرتی ماں سے تعلق رکھتا ہے, جو دھرتی ماں کی محبت میں مبتلا ہے, جو جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہے, اس کے ہر پوسٹ کے نیچے جو آپ کے سوشل میڈیا کے کتورے آٹومیٹک آپ کے 20 25 30 40 50 100 بندوں کی گالیاں آ جاتی ہیں نا, یہ سر وہ بوٹس اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے. اس وشال چندر نے 2023 کے اندر ایک انتہائی وسیع نیٹ ورک کریٹ کیا. اچھا.
اس کے اندر ہزاروں لاکھوں اس نے جعلی اکاؤنٹس بوٹ اکاؤنٹ کے انڈر جناب کریٹ کیے بلوچستان کے حوالے سے, اور پھر بڑے منظم طریقے سے پورا 2024 اس نے اینٹی ریاست اور جناب پرو بی ایل اے, پرو مہارنگ لانگو, اس نے پورے کا پورا ایک طوفان بدتمیزی اٹھائی رکھا. اور ہم جیسے عام پاکستانی جب ایکس اکاؤنٹ کھولتے تھے فیس بک, ہم کہتے تھے یار فاطمہ بلوچ, عبداللہ بلوچ, فلاں بلوچ, اس کی طرف سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت بنائی ہوئی جعلی تصویریں ظلم کی, تشدد کی, بلوچوں کی جناب محرومیوں کی, بلوچوں کی جناب معاذ اللہ فضول کی قتل و غارت گری کی, یہ پورا وشال چندر جناب یہ ساری چیزیں لے کے چل رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اب اس پہ ہوا کیا, یہ پکڑا کیسے گیا؟ مارچ 2025 آج سے 3 مہینے پہلے اچھا پاکستان کی ISI اور FIA کا جو سائبر ونگ ہے اس نے یار دیکھا کہ یہ بلوچستان فیکٹس اور یہ فاطمہ بلوچ, اس نے تو انتہائی ننگا گندا رذیل قسم کا کھیل شروع کیا ہوا ہے. انہوں نے جب اس کو پرسیو کیا, انویسٹیگیٹ کیا, اس کے پیچھے گئے, ساری کی ساری جناب پورا نیٹ ورک جناب وہ بے نقاب ہو گیا. پھر ہوا کیا, ابھی 21 مئی کو خوزدار کا واقعہ ہوا جی, ایگزیکٹ 10 منٹ بعد واقعے کے اسی فاطمہ بلوچ نے اور اسی بلوچستان فیکٹس نے اس نے ٹویٹ آیا کہ جناب پاکستان کے اندر فوجی سروسز کی جو بس تھی اس کے اوپر حملہ ہو گیا, اور جناب اپنی طرف سے اس نے جھوٹ بولا کہ کئی فوجی جناب وہ شہید ہو گئے. یہ پورا پلان نقد کوکا کی تحریک کے ذریعے سے بھی, آپ لوگ بھی حیران ہوتی تھی, میں بھی حیران ہوتا تھا یار, غلیظ اعظم کو جناب 1 ملین 24 گھنٹوں میں ویورشپ مل جاتی ہے, ان کی جناب شیئرنگ جناب آپ کی 400 کے 500 کی ہے. یہ پورے کا پورا نیٹ ورک, صابر شاکر, یہ عادل راجہ, یہ شاہین سبھائی, یہ وجاہت اسخان, یہ عمران ریاض, یہ جتنے جناب تھکے ہوئے سارے لوگ ہیں, یہ جو بھی اینٹی ریاست اینٹی پاک فوج کوئی آپ کا ٹویٹ آتا ہے, کوئی آپ کا ویلاگ آتا ہے, گھنٹے میں جناب 400 کے, 2 گھنٹوں میں 600 کے, 24 گھنٹوں میں 2 ملین 3 ملین 4 ملین پہ, یہ پورے کا پورا وشال چندر جیسے BCO سینکڑوں نیٹ ورکس ہیں کہ جن کے بورڈز اکاؤنٹس ہیں جن کے تحت یہ اینٹی ریاست جناب پورا. تو آج کی اس پورے ویلاگ کا کنکلوژن جناب والا, دنیا کے اندر اس وقت جنگ میدان کے اندر نہیں لڑی جاتی, دور دور نہیں لڑی جاتی, ٹینکوں کے ذریعے سے نہیں لڑی جاتی. جنگ پہلے لڑی جاتی ہے, میڈیا وارفیئر ہوتی ہے, بالکل. پھر جب آپ کی لڑائی شروع ہوتی ہے, چاہے میدان جنگ میں ہو چاہے فضاؤں میں ہو, اس کے درمیان بھی میڈیا وارفیئر ہوتا ہے, اور اس میڈیا وارفیئر کے ذریعے سے قومیں دوسری قوموں کو, اپنی دشمن قوموں کو ڈی مورلائز کرتی ہیں اس انداز سے جو آج کل یہ سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور یہ پرنٹ میڈیا ہے. تو میری پوری پاکستانی قوم سے گزارش ہے, خدا کا واسطہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھو. پچھلے 3 سال سے نقد کوکا کے نام پہ بانی تحریک انصاف کی اس غلیظ ترین اینٹی پاک فوج کی جو تحریک تھی, اینٹی ریاست کی جو تحریک تھی, اس سمیت BLA سمیت, TTP سمیت اور آپ کے منظور پشتین سمیت, یہ جتنی تحریکیں سوشل میڈیا کے اوپر کئی ملین ویوز کے ساتھ آپ کو نظر آتی تھی, یہ پیچھے سارا وشال چندر اور آپ کا انڈین را اور آپ کا اجیت دیول نیٹ ورک ہے, وہ ہے. اس سے بچ کے رہے, اور پاکستان اپنی ریاست, اپنی سونی دھرتی, اس کے حوالے سے جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ لگائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ چوہان صاحب کے ساتھ آج پوڈ کاسٹ کر کے بڑا اچھا لگا. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی. اللہ حافظ.